علی بھائی، اسی رمضان 1440 ہجری میں جیو نیوز کی ایک ٹرانسمیشن کے دوران زاہد چیپا بھائی نے اپنی اینڈرائڈ ایپ کا تفصیلی انٹروڈکشن کروایا، جسے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی غیر عالم سے بھی لے سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ لیکن اسی پروگرام میں ایک بریلوی عالم دین کے ایک جملے نے بہت رنجیدہ کر دیا کہ قرآن حکیم کو استاد کے بغیر سمجھنا ہی ناممکن ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایپ کتنی محنت سے بنائی گئی ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں، مجھے یہ بتائیے۔ لیکن جی، اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے۔ جی بالکل ایسا۔ حضرت علماء کرام ہی اسی کا خاصہ ہیں الحمدللہ، تمام کے تمام علماء تمام مکاتب فکر کے، اس میں حضرت تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ علامہ حسن رضوی صاحب ہوں۔ امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان تک سے لے کے سعودی عرب کے تمام علماء کو دکھا کے سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ میرے خیال میں کہ جو آپ کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جی جی بالکل، بغیر استاد کے اس کا نقصان وہ بھی تو بہت۔ ہم جب علامہ صاحب قرآن پاک کو بھی تفسیر سے پڑھتے ہیں تو میرے لحاظ سے کہ علماء کرام کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ اسلام 360 کا نام آپ نے رکھا کیوں؟ پلیز اس حوالے سے رہنمائی کریں۔ رہنمائی تو کرتے ہیں، یہ میں نے جب کلپ دیکھا نا جی، مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی، دکھ تو مجھے ہوتا ہے، علماء جو کچھ کرتے ہیں وہ سارے جہاں کا غم ہمارے سینے میں ہے، لیکن حیرانگی نہیں ہوتی۔ ہم تو پہلے سے یہ رونا رو رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہودی یا عیسائی آ کے بات کرے نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے اللہ کا دشمن، یہی کہیں گے نا۔ اور اگر ایک داڑھی پگڑی والا خوبصورت سی شکل بنا کے آپ کو کہہ دے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہتے ہیں علامہ صاحب نے فرمایا۔ ایک ہی جملہ ہے، 2 مختلف لوگ بولتے ہیں تو آپ کی ڈاکٹرائن بدل جاتی ہے۔ وہ اصل میں علامہ صاحب شیطان کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ کتابوں میں ہمارا دین کوئی نہیں نکلنا۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور قرآن میں 4 دفعہ سورہ القمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، تفسیروں کی میں بات نہیں کر رہا، اور عام بندے کی ضرورت نصیحت کی ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب مجھے بتائیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے کوئی اس سے دور بھاگنے والا؟ تو یہ تو علماء کی کہانی ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان، نصیحت کے لیے آسان، نصیحت کے لیے مسائل تو میں نے بتایا علماء سے بھی نہیں نکلیں گے۔ ٹھیک ہے کہ نکاح پہ جانا ہوا، وہ بڑے معروف عالم تھے جنگ، وہ ہماری عزت صرف کرنے کی وجہ سے ہماری وہ عزت کر رہے، ورنہ وہ ہمیں پوچھتے بھی نہیں۔ نکاح پڑھایا اور بس منٹ کر کے قبول ہے پڑھ دیا جانے لگے۔ میں کیا ہی اچھا تھا مولانا صاحب، اس خطبے کو بیان کرتے سورہ نساء کی آیات کیوں پڑھی گئی، سورہ اس کی آل عمران کی آیات کیوں پڑھی گئی، اس کا مقاصد کیا؟ کہتے اس کے لیے علماء ہم بیٹھے ہیں نا، ہمارے پاس آئے نا۔ ہاں پاس آئے، جب آپ کے پاس موقع ہے بتانے کا لوگوں کو۔ میں تو سر آپ کو پتہ ہے میں عموماً تو میں نکاح وغیرہ کے لیے جاتا نہیں ہوں، بہت قریبی رشتہ داروں کا نکاح پڑھانا پڑ جائے تو میں ان کو پہلے بتاتا ہوں کہ میں نے خطبے کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح بھی بیان کرنی ہے، آپ اپنے ٹائم کو اس اعتبار سے مینیج کریں، ورنہ تو کہانی کرا کے چلے جاتے ہیں لوگ، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا میں اس بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ وہ یہ علماء آپ کے ساتھ یہ ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ مجھے بتائیں یہ اسلام دوست ہے یا اسلام دشمن ہے؟ دشمنی۔ یہ دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو عقیدے ہیں وہ قرآن و سنت میں سے ثابت ہی نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی بندہ قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھنا شروع کر دے گا پھر ہمیں مارنا چھوڑ دے گا، کیونکہ ہم نے تو کرانی کہانیاں۔ تو وہ پھر ان کے پاس آخری حال یہی ہے کہ ہم کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا، تو آنکھیں تو بند کروا سکتا ہے نا، آنکھیں بند کر کے وقتی طور پہ تو غائب ہو جائے گی نا۔ تو وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں، آپ ڈائریکٹ پڑھنا ہی نہیں آپ نے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن حدیث جو ہے وہ پڑھنا گناہ ہے، قرآن حدیث جو ہے وہ نہ پڑھیں، یہ تو نہیں کہیں گے۔ وہ کہیں گے پڑھیں، علماء سے پڑھیں۔ ان کو پوچھے آپ کو پوری زندگی ہوئی توفیق ہوئی کبھی پڑھنے کی یا پڑھانے کی؟ بڑے عالم سے پوچھے کہ وہ بھی یہ کہتا نظر آئے گا۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، آپ جب اپنے علماء کی کتابیں پبلک کو دیتے ہیں اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ فضائل اعمال ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کسی عالم سے پڑھ لینا؟ فضائل سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کسی عالم سے پڑھ لینا۔ 14 ستارے ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کسی عالم سے پڑھ لینا۔ الرحیق المختوم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کسی عالم سے پڑھ لینا۔ ساروں کے نام لینا مجبوری ہوتا ہے، میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں۔ تو یہ علماء اس طریقے سے نا قرآن و سنت سے دور کرتے ہیں۔
یہ پتہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو بات سمجھانی نہیں آئی، باوجود اس کے کہ وہ 4 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، تب بھی وہ اتنا مشکل ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، ڈائریکٹ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور ہمارے مولوی اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے اسی قرآن کا نچوڑ نکال کے کہتے ہیں نا قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، وہ نچوڑ ایسے والا نچوڑ نہیں ہے، وہ ایسے والا نچوڑ ہوتا ہے، بالکل اپوزٹ، یہ پبلک کے سامنے رکھ دیا۔ یعنی اللہ جو بات نہیں سمجھا سکتا تھا وہ مولانا نے ان کتابوں میں سمجھا دی ہے۔ مولانا کی کتابیں پڑھ کے آپ گمراہ نہیں ہوں گے، اللہ کتاب پڑھ کے ہو جائیں گے، گمراہ نہیں ہے وہ، اصل میں ان کو پتہ ہے کہ ان کے عقیدے خلاف ہوتا ہے۔ اور وہ میں نے اس بندے کو دیکھا ہے، وہ آپ اگر ویڈیو غور سے دیکھیں، وہ جب بیچارہ پیش کر رہا تھا نا زائد کو، پھر میں نے بعد میں فون کیا زائد بھائی کو، میرے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں، تو میں نے اس پروگرام کے بارے میں ان سے پوچھا، وہ کہتے، میں نے کہا جی وہ تو بڑے غصے میں بیٹھے تھے، کہتے ہیں بعد میں بھی غصے میں تھے، وہ تو بیچ میں جیو کی انتظامیہ نے وہ معاملات رفع دفع کروا دی ہیں۔ پھر مجھے وہ ایک مفتی صاحب کا بتانے لگے، پاکستان لیول کے بہت بڑے مفتی ہیں نام لیے بغیر، وہ کہنے لگے کہ میں جب ان کے پاس یہ لے کے گیا نا اور میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں میں نے یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے، 50 لاکھ روپیہ تقریباً لگا ہے، آپ اس میں ساؤنڈ کے ذریعے بھی حدیث سرچ کر سکتے ہیں، کسی ٹاپک کے اوپر آیات، اور تمام مکاتب فکر کے قرآن کے تراجم اس کے اندر ہیں، حدیث کے تراجم ہیں، اور سرچ کا آپشن بھی موجود ہے۔ رومن میں پورا قرآن انہوں نے ٹائپ کر دیا ہے، رومن انگلش کے اندر، تاکہ انڈین اور بنگلہ دیش بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ کہتے جب میں نے جا کے بتایا دیکھیں میں نے اتنا کام کیا تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا مفتی صاحب خوش ہوں گے کہ بیٹا بڑا سے، انہوں نے کہا یہ جو آپ نے کام کیا ہم تو اس کو ویسے ہی حرام سمجھتے ہیں، اس کام کو، یہ تو آپ کا کام ہی نہیں تھا کرنا، یہ عوام کا کام نہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھے، یہ علماء نے پڑھا۔ اچھا علماء نے پڑھانی ہے، علماء پڑھاتے بھی کوئی نہیں، تو بیسیکلی یہ روند مار کے پچ کھود رہے ہیں کہ آپ کھیل ہی نہ سکیں، ٹھیک ہے، یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں ان کا انداز کیا ہے، لیکن ایسے انگلی اٹھائی ہے، وہ انگلی نہ سمجھیں، وہ سمجھیں کہ ان کے ہاتھ میں ریوالور ہے، وہ باقی ایسے ہی کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ جب تک انہوں نے جملہ مکمل نہیں کیا وہ انگلی نیچے نہیں آ رہی، میں کہ بچ جائے یہ انگلی جناب، انہیں تیرے مار چڑھنی سی، وہ دور بیٹھے سے۔ جی شکل دیکھنے والی تھی نا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ہاتھ لگا نا اس کو، 11 سال لگے۔ اچھا اس نے کہا لیکن آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، وہ تو شکر ہے وہ جو اس پروگرام کی جو ہوسٹ تھی نا کمپیئر، وہ ذرا سمجھدار تھی، ان کو وہ فون پہ پروڈیوسر نے بتایا کہ بھائی مولوی تو پوچھا ہے، انہوں نے فوراً ہاں کر کے تو بات کو بدل دیا۔ ادروائز وہ لیکن کر کے جو کر رہا تھا نا، تو اس نے اپنا مقصد اچیو کر لیا کہ اس نے اپنے مکتب فکر کی پبلک کو یہ بتا دیا ہے کہ اسلام 360 کا کبھی قرآن اور حدیث کھول کے بھی نہیں پڑھنا، لیکن ایسے ہو جانا ہے، وہ لیکن ایسے تھا، وہ سمجھے اس نے اس کے اوپر ریوالور تانی ہوئی تھی۔ تو میں نے پھر اس کو بعد میں فون کر کے کہا، میں نے کہا میرے بھائی آندہ آپ نے کسی ایسے پروگرام میں شریک نہیں ہونا جہاں پہ مولوی بیٹھے ہوئے ہوں، ورنہ یہ رنگ میں بانگ ڈال کے چلے جائیں گے۔ تمہارا اتنی محنت سے پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، تم عوام الناس کو بتا رہے ہو کہ میں نے یہ کیا ہے، اتنے پیسے لگا کے کیا ہے، الٹا وہ مولوی جناب وہ سارا کام خراب کر کے چلے، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ کیا تو بہت اچھا کام ہے لیکن اس کو یوز کسی نے نہیں کرنا، تو اینڈ رزلٹ تو یہی نکل رہا ہے نا۔ تو سر ہم ان علماء کو کہتے ہیں خدا کے لیے آپ اسلام کے ساتھ دشمنی نہ کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے عقائد اور نظریات کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو آپ فرنٹ سے لیڈ کریں، آپ کے ہاں بالکل ہماری بات نکلے گی ایسے، بالکل یہ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہی لکھا ہوا ہے، ہمارا مسلک برحق ہے، قرآن حدیث میں ہی لکھا ہوا ہے، یہ کبھی نہیں وہ کہہ سکتے۔ ان کا مسلک آج تک کسی بھی مکتب فکر کے مولوی نے کہا ہے کہ فلاں بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب کبھی ڈائریکٹ نہیں پڑھنی، آپ گمراہ ہو جائیں گے، حالانکہ وہ اتنی چول چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جس کو معرفت کی چیزیں کہتے ہیں، ایسی چول چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب آپ پڑھیں، یہ تو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ قرآن و حدیث کا نچوڑ اگر ہوتا تو جو قرآن و حدیث میں سے نکلا ہوا ہے وہی چیز ہونی چاہیے تھی نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ انگور کا رس نچوڑیں، ٹھیک ہے جی، اور اس میں سے جو ہے وہ آم کا جوس نکلا ہے، انگور کا ہی نکلے گا نا۔ اگر قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے تو قرآن و حدیث میں تو آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو فنا فی شیخ کہاں سے آ گیا؟ باپا کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ فنا فی شیخ کسے کہتے ہیں اور فنا فی شیخ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ فنا فی شیخ کا مقام تو پھر بہت بلند ہے،
फना फी शेख माने शेख के अंदर अपने आप को गुम कर देना, वो बस उसको शेख ही की हर तरफ तस्वीर नजर आए, शेख ही का हर तरफ उसको जलवा नजर आए। तो फना फी शेख होने के लिए क्या करना चाहिए? तो ज़ाहिर अपने शेख की तालीमात पर अमल करें और उसकी मोहब्बत अपने अंदर रासिख करें। और वो जैसे कि बुजुर्गों ने फरमाया कि मुरीद ऐसा हो जैसे कि मुर्दा बदस्ते जिंदा या मुर्दा बदस्ते गस्साल, यानी जिस तरह इन मुरीद को अपने पीर के हाथ में ऐसा होना चाहिए जैसे कि गस्साल के हाथ में मुर्दा। इन्हें जब तक गस्साल उसको उलट पलट नहीं करता उस वक्त तक मुर्दे में अपने तौर पर हिलने जुलने की सख्त नहीं होती। तो गस्साल ही उसको जिस तरह भी चाहता है गुस्ल देता है। तो इस तरह मुरीद अपने पीर के हवाले सब कुछ कर दे, अपना जो कुछ है वो पीर का। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको फना पे शेख समझने और इसकी सादत पाने की ज़ै नसीब तौफीक अता फरमा दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान और हदीस में तो आया है कि आपने अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में चलना है। तो ये बुजुर्गों की तालीमात और ये फ़िरके कहाँ से आ गए? कुरान और हदीस में तो आया है कि आपने अल्लाह ही से दुआ मांगनी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये बाबों को पुकारना कहाँ से आ गया? जनाब अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, और जो किसी मुश्किल घड़ी में मुझे मदद के लिए पुकारे मैं उसकी उस मुश्किल को दूर करता हूँ। इसी को कहते हैं कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। तो ये लोग, मैं बदगुमानी तो नहीं करता कि ये मुनाफिक है, ये शैतान के हाथों यूज़ हो रहे हैं। और बाज़ औक़ात इंसान शैतान के हाथों यूज़ होता है और उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि मैं मिस यूज़ हो रहा हूँ, और वो मिस यूज़ हो जाता है। लेकिन जो पीछे चलने वाले हैं उनको भी थोड़ी अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए कि आपके साथ ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम टोटली ऐसे उलमा के नज़रियात को रिजेक्ट करते हैं जो ये कहते हैं कुरान और हदीस डायरेक्ट पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे।